دوستو، سلطنت عثمانیہ کی خلافت کے شاندار ماضی پر بنائے ہوئے ترکش ڈرامہ سیریل درلس ارتگال، جس کو ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے، 2014 میں ریلیز کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد امت مسلمہ کو خلافت عثمانیہ کے شاندار ماضی اور گزرے ہوئے ان بہادر مسلم حکمرانوں کی حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جس کو سن کر مسلم امہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن اور پری پلانڈ مائنڈ واشنگ سیریز کے بجائے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو جان سکیں اور مسلم امہ اپنی خون میں موجود اس بہادری اور جرت کو پہچان سکے جس سے دنیا کی بڑی بڑی کافر طاقتیں ڈرتی تھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شاندار ڈرامہ کی ہسٹری اور اس کی کہانی کا اصل مقصد آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور غیر مسلم میڈیا اور ممالک کیوں اس ڈرامہ سے خوف کھا رہے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ سب حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، جب طارق بن زیاد اندلس یعنی اسپین پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا تو اس نے اپنی ساری کشتیوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ واپس جانے کا راستہ ختم ہو چکا ہے اور آگے بڑھو اور فتح حاصل کرو یا پھر شہادت۔ اس دلیر مسلمان جنگجو نے اسپین پر حملہ کر کے وہاں فتح حاصل کی اور ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 800 سال تک قائم رہی، اور آہستہ آہستہ یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر نگوں آتا گیا۔ لیکن دوستو، جب یورپ میں مسلمان حکومت اپنے زوال کے آخری مراحل میں تھی تو اسی کے اطراف میں کچھ دور اناتولیا میں ایک نئی مسلم سلطنت جنم لے رہی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی عثمانیہ سلطنت کی شاندار داستان اس ڈرامہ سیریل میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو، یکم رمضان المبارک سے ترکش ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی ساری کہانی حقیقت پر مبنی ہے جس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور سلطنت عثمانیہ کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ایسے بہادر جنگجو اور نیک دل حکمرانوں کے بارے میں ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان مسلم تاریخ کے بارے میں اچھے سے جان سکیں۔ دوستو، 2014 میں ریلیز کیا گیا یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو دنیا کے 150 ممالک میں وہاں کی لوکل زبانوں میں ڈب کر کے پیش کیا گیا، یعنی اس ڈرامہ کو عالمی شہرت مل گئی، اور جس نے فری میسنز، ایلومناتی، یہودی لابی کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو 5th جنریشن وار کی شکل میں میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنے میں لگائی گئی تاکہ آج کا مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا کر آپس میں ہی لڑتا رہے، یہ سب کچھ اس ڈرامہ کی مقبولیت کے بعد خاک میں ملتی دکھائی دے رہی ہے، اور جس کا ثبوت نیو یارک ٹائمز اخبار میں چھپنے والا وہ آرٹیکل ہے جس میں اس ڈرامہ کو دی سائلنٹ بامب کہا گیا ہے، کیونکہ اس ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے کہ ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کو چھوڑ کر آج کا مسلمان کیسے اپنے ماضی کے مسلمان ہیروز کو فالو کر کے آج کی دنیا کو آسانی سے زیر کر سکتا ہے، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک امت مسلمہ کا اپنے تلواروں کے سائے میں دفاع کیا اور 600 سال تک اس اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ دوستو، اس ڈرامہ نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی نیند کیوں حرام کر دی ہے، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ارطغرل غازی جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے پہلے انسان تھے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کو مختصر لب لباب میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگرچہ کئی 100 سالوں کی تاریخ کو کچھ منٹس کی ویڈیو میں بیان کر پانا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تحقیقی، مستند اور جامع انداز میں آپ کے سامنے سب کچھ بیان کر سکوں۔
دوستو سلطنت عثمانیہ 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، جس کے زیر اثر آج کے ممالک میں الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عربیہ، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، یونان، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا، کوسوو، بوسنیا اور ہنگری شامل ہے۔ دوستو ممالک کی اس طویل فہرست سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی سلطنت تھی۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کو ایک کے بعد دوسرے ایسے حکمران ملتے گئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پہلے سے زیادہ وسعت دی اور مزید مضبوط بنایا، جنہوں نے منگولوں اور رومن امپائر کو بھی اپنی بہادری اور ذہانت کے آگے ڈھیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوستو خلافت عثمانیہ نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی قوانین کو بخوبی استعمال کرتے ہوئے فلاحی سلطنت کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی خلفائے راشدین کے دور کے بعد مثال نہیں ملتی۔ دوستو جب خوارزم شاہ جو ایران اور مشرق وسطیٰ کا ایک مسلمان حکمران تھا نے چنگیز خان کے ایک سفیر کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا تو چنگیز خان نے آگ بگولا ہو کر مسلمانوں سے بدلے کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ اس نے چین سے بغداد تک مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کے حواریوں نے اناطولیہ میں موجود سلجوقیوں کی سلطنت بھی تہس نہس کر دی۔ چنگیز خان کی فوج کے سب علاقوں میں حملے کی وجہ سے ترک خانہ بدوش کا ایک قبیلہ اپنے سردار کی قیادت میں اناطولیہ یعنی ترکی پہنچ گیا اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ دوستو یہ وہی ارطغرل ہے جس پر یہ ڈرامہ سیریل بنائی گئی ہے۔ ان کا پورا نام ارطغرل غازی تھا۔ دوستو اس دور میں جو مسلمان جنگجو کسی ایسے علاقے پر حملہ کرتے تھے جس پر کافروں کا قبضہ ہوتا تھا اور اس کو فتح کر کے ایک اسلامی ریاست بنایا جاتا تھا تو ایسے حملوں میں شریک لوگوں کو غازی کہا جاتا تھا، لہٰذا ان کو ارطغرل غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو ان کا قبیلہ 100 خاندانوں پر مشتمل تھا اور جس کے پاس 400 گھوڑوں کے ساتھ بڑا لشکر موجود تھا، اور طبیعت کے لحاظ سے یہ لوگ بہت جنگجو اور بہادر تھے۔ اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت قائم تھی جو منگولوں یعنی چنگیز خان کی فوج اور رومن فوج کے بار بار حملوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی، اور جب ارطغرل غازی یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل غازی نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ سلجوقی فوج کے لیڈر علاؤالدین کے ساتھ رومی فوج کے ساتھ اس طرح لڑے کہ ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان علاؤالدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کے علاقے کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کو دے دیا، جس سے اس کو اپنے زیر اطاعت ایک اتحادی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی ارطغرل غازی ایک ذہین، قابل اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاؤالدین کے ساتھ بغاوت میں لڑتے رہے لیکن خود بغاوت کبھی نہیں کی۔ 1258 میں جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں اور انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، اور پھر ایسا لگا کہ مسلمان اب کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی 1258 میں ارطغرل غازی کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا، جو ذہانت، اخلاق، بہادری اور وفاداری میں اپنے باپ کے جیسے ہی تھے، اور انہوں نے ہی آگے جا کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جس کی بنیاد سلطان ارطغرل غازی نے پہلے ہی رکھ دی تھی، اور پھر وہ سلطنت ایسی پھیلی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دنیا کی کسی فوج میں نہ تھی۔ دوستو تاتاریوں کے حملہ کے بعد سلجوقی سلطنت کے حکمران علاؤالدین جب مارے گئے تو سلطان عثمان غازی سلجوقی سلطنت کے مختار کل بن گئے۔ سلجوقی سلطنت کے آس پاس مختلف ترک قبیلوں کے سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا جو ان کی بھول ثابت ہوئی، اور پھر آغاز ہوا ان فتوحات کا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت عثمانیہ بنا ڈالی، اور پھر یہ 3 برے اعظموں تک پھیل گئی
اور اس کی خلافت کا مرکز ترکی تھا اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ دوستو 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادی فوجیں فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کو گھیر کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر سلطنت کو حملے سے بچانا ہے تو امن کے لیے ہماری شرطیں ماننا پڑیں گی، اور ان شرائط پر معاہدہ لوزان تحریر کیا گیا۔ دوستو اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک چالاک اور شاطر جاسوس کو عربوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے شامل کر دیا کہ اس نے عربوں کا ہی طور طریقہ اور زبان پر عبور حاصل کر کے خود کو وہیں کا باشندہ ثابت کر دیا، جس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عرب بدو قبیلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور خود کو ان کا لیڈر بنا ڈالا، اور اس نے عربوں کو اس بات پر اکسایا کہ تم عرب ہو اور تم میں اتنی غیرت نہیں کہ تم پر غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں، لہٰذا اس نے عربوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اسی شخص کی باتوں میں آ کر قبیلہ ال سعود جو عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے اللہ کے گھر میں خون خرابے سے ڈرتے ہوئے بنا کسی شرط کے مکہ آل سعود کے حوالے کر دیا، جو بنیادی طور پر ایک بدو قوم تھی جو پھٹے حال خیموں میں رہتی تھی اور بکریاں چراتی تھی، اور پھر حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے سعودی عربیہ رکھ دیا گیا، اور آج یہ آل سعود دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ دوستو ترکی کے اس مشہور و معروف ڈرامہ ارطغرل غازی کے جواب میں سعودیہ کے حالیہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مملکت نار کے نام سے ایک ایسا ڈرامہ سیریل تیار کروایا جس میں خلافت عثمانیہ کی تذلیل کی گئی اور ترک قوم کو بزدل قوم کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ ڈرامہ سیریل بری طرح فلاپ ہو گیا۔ دوستو اگر معاہدہ لوزان کا ذکر کیا جائے تو اس کی مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے، اور اس معاہدہ میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دست بردار ہو جائے گا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، خلافت دوبارہ سے قائم نہیں کی جا سکتی، اور ترکی پیٹرول کی ڈرلنگ بھی نہیں کر سکے گا، اور باسفورس بندرگاہ جو انتہائی اہم بندرگاہ ہے اور یورپ اور ایشیا کو ملاتی بھی ہے، یہ عالمی ملکیت میں ہوگی، اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ترکی 100 سال تک کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، اور اس طرح اس معاہدے کے ذریعے ترکی کو مفلوج کر کے 100 سال کے لیے پھینک دیا گیا۔ اور پھر کمال اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنانے کی کوشش تیز کر دی، اور آہستہ آہستہ مسلم خلافت کا منبع ملک دین سے دور ہوتا گیا اور بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر میں ڈھلتا گیا، اور آخر کار اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا درد رکھنے والا ایک ایسا لیڈر عطا کیا جس نے اپنی ذہانت کے ساتھ بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے ایک سیکولر ترکی کو ایک اسلامک ترکی کے لہر پر گامزن کر دیا ہے، اور جس کا نام ہے طیب اردگان۔ اور 2023 آنے میں صرف 3 سال کا وقت رہ چکا ہے، اور پھر ترکی معاہدہ سے آزاد ہو کر ہر چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کر سکے گا، اور اس پر خلافت کو قائم کرنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور ترکی کا یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی بھی ترکی کے صدر طیب اردگان کے زیر سرپرستی ہی بنایا گیا ہے، اور طیب اردگان خود اس ڈرامے کی شوٹنگ کا جائزہ لینے بھی جایا کرتے تھے۔ اور اگلے 3 سال میں ایک امت مسلمہ کا درد رکھنے والا یہ لیڈر طیب اردگان کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، یہ بات ناسور بن کر مغربی اور یہودی حلقوں میں پھیل چکی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔